اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لیکچر نمبر 16 کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کلاس ہماری گریڈ 9، سبجیکٹ مطالعہ پاکستان، ڈیٹ 23 اپریل 2020۔ تو 23 اپریل کی ڈائری کی طرف دیکھیے جی۔ آج کی جو ہماری ڈائری ہے وہ بک پیج نمبر 118 سے 119 تک آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اور ٹاپک ہمارا ہے دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، اور اسی میں ہمارا شارٹ کویشچن نمبر 4 بھی آ رہا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ تو دیکھیے جی، دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، پیج نمبر 118 ہمارے پاس اوپن ہے۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ دیکھیں جی، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور ہوتا ہے، پیسے کے لحاظ سے ہو، کسی طرح کی بھی پلاننگ کے لحاظ سے ہو۔ تو 1955 میں پاکستان کا پہلا منصوبہ بنا، اور اس میں یہ ایک تخمینہ لگایا گیا پیسوں کا کہ اتنے پیسے ہم 5 سالوں کے لیے صرف کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ کس چیزوں کو ہم نے بڑھانا ہے، کن چیزوں کی تعداد کو ہم نے زیادہ کرنا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کی تعداد کو ہم زیادہ کریں گے کہ جن کی تعداد زیادہ ہونے سے، جن کی پرسنٹیج زیادہ ہونے سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے۔ تو ہم اس کو ذرا دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کا ہدف کیا گیا تھا۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ پہلے منصوبے 1955 سے 1960 کی مدت اختتام پر اپنایا گیا۔ اس منصوبے کے بڑے بڑے مقاصد اور ان کے اہداف درج ذیل تھے۔ مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ جو قومی آمدنی تھی اس میں ہم نے 24% اضافہ کرنا تھا۔ قومی آمدنی سے مراد ملک کی آمدنی، یعنی کہ اسٹیٹ کی آمدنی، اور اس کے بعد فیکس آمدنی میں 10% اضافہ کرنا تھا ہم نے۔ فیکس آمدنی سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کی، یعنی کہ ایک بندہ جو ماہانہ کما رہا ہے اس سے 10% تک وہ آگے جا سکے، یعنی کہ 10% مزید اس سے زیادہ کما سکے، اس طرح کے حالات پیدا کرنے تھے۔ اور اس کے بعد 25 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنا تھا۔ روزگار سے مراد ہے جابز وغیرہ، یعنی کہ ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا خود کا کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکے، روزگار کا سلسلہ ان کا چل سکے۔ اس کے بعد زرعی پیداوار میں ہم نے 14% اضافہ کرنا تھا۔ زرعی پیداوار سے مراد ایگریکلچر پروڈکٹ ہیں۔ اور اس سے بعد بڑی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں 14% تک اضافہ کرنا۔ بڑی اور اوسط یعنی کہ درمیانے درجے کی صنعتوں کی اور بڑی درجے کی صنعتوں کی پیداوار میں 14% تک اضافہ کرنا۔ دیکھیں جی، صنعتیں اس وقت ہی قائم ہوتی ہیں کہ جب اس ملک میں کوئی سچویشن ہو، اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، حکومت ان کو جو ہے سپورٹ کرے، پھر ہی صنعتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 7 ہے جی، برآمدات میں سالانہ 3% اضافہ کرنا۔ برآمدات سے مراد ہے کہ ہم اپنے ملک کی اشیاء دوسرے ممالک کو فروخت کریں، اور زیادہ جتنی اشیاء فروخت ہوں گی اتنا ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اب دیکھیں جی، جب دوسرا 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے پھر ظاہری بات ہے پیسے کی بھی ضرورت تھی۔ 23 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ تخمینہ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگایا گیا کہ 23 ارب روپیہ جو ہے نا ہمیں درکار ہوگا۔ اس رقم میں سے جو 12 ارب تھا وہ 12 ارب 40 کروڑ روپیہ سرکاری شعبے کے لیے مختص کیا گیا، اور 3 ارب 80 کروڑ روپے نیم سرکاری شعبے کے لیے۔ نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا سرکاری اور آدھا پرائیویٹ، یعنی کہ جس میں 51% شیئر گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور 49% شیئر عوام کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد 6 ارب 80 کروڑ روپے نجی شعبے میں خرچ کرنے کا اندازہ لگایا گیا۔ نجی شعبے سے مراد پرائیویٹ شعبے۔ اس منصوبے کے تحت ملک کی معاشی ترقی کی رفتار خاصی تسلی بخش رہی۔ بعض شعبوں نے تو ترقی اس حد سے بھی زیادہ کر لی جس کا اندازہ یہ اوپر لگایا گیا تھا۔ دیکھیں اب کس طرح ترقی کی۔ سب سے پہلے جی، قومی آمدنی میں ہم نے اضافہ کرنا تھا 24، لیکن اضافہ ہوا 30، بڑھ گیا، اس کا ہمیں فائدہ ہوا۔ اس کے بعد برآمدات میں ہم نے اضافہ کرنا تھا 3%، لیکن برآمدات میں اضافہ ہو گیا 7%، جو کہ بہت ہی زبردست رہا۔ اس کے بعد ہم نے صنعتی شعبے میں جو ہے اضافہ کرنا تھا 14%، لیکن صنعتی شعبہ میں آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی ہماری پرفارمنس رہی جو 14 سے 40% چلا گیا۔ اس کے بعد زرعی شعبہ میں ہم نے کرنا تھا 14% اور ہم نے کر لیا 15%، یعنی کہ یہ اوورآل ہمارا جو منصوبہ تھا دوسرا، یہ بڑا ہی زبردست رہا۔ پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس منصوبے کی تشکیل سے پہلے منصوبوں کی خامیوں کو دور کیا گیا اور ملکی وسائل کا جائزہ لینے میں خاص احتیاط سے کام لیا گیا۔ اس منصوبے کی کامیابی سے مزید حوصلہ افزائی ہوئی جو مستقبل کی منصوبہ بندی میں مدد و معاون ثابت ہوئی۔ اور ہم کہہ رہے تھے جی، ہمارا شارٹ کویسچن نمبر جو
4 ہے وہ بھی اس میں ہے۔ تو شارٹ کویسچن نمبر 4 دیکھیں، دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اہداف کیا تھے؟ تو یہ جو اہداف تھے یعنی کہ ٹارگٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے اہداف تھے۔ یہ شارٹ کویسچن نمبر 4 آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا آج کا کام ہے، تو آپ نے اس کو بڑی محنت کے ساتھ کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔